أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام حضرات محبت اور شوق کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد كما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قابل صد تکریم و احترام حاضرین ذی وقار، ہم سب یہاں اپنے پیارے رب، اپنے خالق، اپنے مالک کے ذکر کے لیے جمع ہیں، اور یہ بات ذہن میں رہے کہ ذکر صرف مہینے کے بعد کرنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ ذکر تو ایسی چیز ہے کہ انسان کا ہر لمحہ، انسان کا ہر قدم وہ اللہ کے ذکر میں مشغول ہونا چاہیے۔ اصل تو یہ چیز ہے۔ یہ مہینے کے بعد جو مجلس رکھی جاتی ہے، اس کا مقصد تذکیر ہوتا ہے۔ تذکیر کا معنی یاد دہانی کرانا، تھوڑا سا متوجہ کرنا، تھوڑی سی تنبیہ کرنا کہ ارے مسلمان، تو اپنے پیارے رب سے کہاں دور چلا جا رہا ہے، آجا اپنے پیارے اللہ کے قریب آجا۔ تو صرف یہ اس کا مقصد ہوتا ہے۔ اولیاء اللہ ہمیشہ ہر دور میں مخلوق کی اصلاح کے لیے، مخلوق کو اپنے خالق کے قریب کرنے کے لیے مختلف مجالس منعقد کرتے رہتے ہیں، کبھی کتابیں لکھ کر، کبھی بیانات کے ذریعے، کبھی اجتماعات کے ذریعے، کبھی نقل و حرکت کے ذریعے۔ جتنی بھی محنتیں ہیں، سب کا مقصد اور محور یہ ہے کہ مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ درست ہو جائے، اور پھر جب مخلوق کا تعلق خالق کے ساتھ درست ہو جاتا ہے تو پھر اللہ اس کے لیے یہی دنیا ہی جنت بنا دیتے ہیں۔ پھر اس کو ایسا سکون، ایسی راحت، ایسا مزہ آتا ہے جیسے وہ دنیا میں نہیں بلکہ وہ جنت میں زندگی گزار رہا ہے۔ اور اگر اس کے مقابلے میں انسان اپنے پیارے رب کی بغاوت کرے، اپنے پیارے رب کو ناراض کرے اور ہر وقت ان کی نافرمانی میں مشغول رہے، تو یہ ذہن میں رکھیے پھر اس کے لیے یہ دنیا جہنم کا منظر پیش کرتی ہے۔ پھر وہ ہر وقت بے چین اور مضطرب رہتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ نے بار بار فرمایا کہ او میرے بندو، مجھے یاد رکھنا، مجھے بھول نہ جانا۔ اگر مجھے بھول گئے تو پھر تمہارے لیے اس دنیا میں سکون اور راحت سے رہنا مشکل ہو جائے گا۔ آج کے اس سبق میں اولیاء اللہ کے بتائے ہوئے وہ 4 اعمال ذکر کر دیتے ہیں، جن 4 اعمال کا حکم خود اللہ جل جلالہ نے قرآن مجید میں دیا ہے۔ اور وہ 4 عمل اتنے آسان ہیں، اتنے آسان ہیں کہ ایک تو ان کے لیے کوئی وقت نہیں لگتا، ان کے لیے کوئی مال خرچ نہیں کرنا پڑتا، اور نہ ہی اس کے لیے کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، مگر وہ 4 اعمال ایسے ہیں کہ اگر ہم انہیں اپنی زندگی میں اپنا لیں
تو ہمارے دل کی کیفیت بدل جائے گی اور ہمیں ہر وقت اپنے اللہ کا قرب نصیب ہو جائے گا۔ انسان کو یوں محسوس ہوگا کہ میرے دل میں میرے اللہ جل جلالہ کی ذات اتر چکی ہے۔ کوئی مشکل اعمال نہیں ہے، بڑے آسان اور بڑے پیارے اعمال ہیں، اور ان کے لیے کوئی آپ کو زیادہ دور جانے کی یا مجمع لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ چاروں اعمال کا ذکر قرآن مجید میں ہے، اور آپ خود اندازہ لگائیں جب وہ چار اعمال رب تعالی نے بیان کر دیے، گویا وہ امت کو، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ فرما رہے ہیں کہ تم یہ عمل کر لو، تم ہمارے قریب ہو جاؤ گے۔ اور جب انسان رب کے قریب ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کسی اور کے در پہ جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان میں سے پہلا عمل ہے جسے کہتے ہیں شکر، کہ انسان شکر کی عادت بنا لے، ہر وقت، ہر لمحہ، ہر قدم میں اپنے اللہ کے شکر کی عادت بنا لے۔ اب شکر کے دو درجے ہیں۔ پہلا درجہ کہ انسان کی زبان پر ہر وقت الحمدللہ جاری رہے، بس جو پوچھے، جو بات ہو، جو تذکرہ ہو، بس یہ کہے الحمدللہ الحمدللہ۔ اسے کہتے ہیں شکر لسانی، زبان والا شکر، کبھی ناشکری نہ کرے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرے۔ یہ شکر عملی ہے، یہ عملی شکر ہے۔ ایک آدمی کو اللہ جل جلالہ نعمتوں سے نوازتے ہیں اور وہ اس پر کہہ رہا ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، تو یہ شکر کا ایک درجہ پورا کر رہا ہے۔ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں دوسرا درجہ ہے تو اس کے لیے اس کو کہو کہ جو نعمت ملی ہے اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرنا، یہ عملی شکر ہے۔ اب بعض لوگ اللہ کی کسی نعمت کے ملنے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں اور وہ زبان سے کہہ رہے ہوتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ، اور کچھ ہی وقفے کے بعد اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو گویا اس وقت کا ان کا رو کر الحمدللہ پڑھنا یہ فریب اور دھوکہ تھا۔ اگر شکر کی حقیقت ملی ہوتی تو یہ اس نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ نہ کرتے۔ یہ اصل شکر یہ ہے۔ اور انسان اگر غور کرے تو اس دنیا میں ہر وقت اللہ کی اتنی نعمتیں استعمال کر رہا ہے کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم شمار کرنے لگو اللہ کی نعمتوں کو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، تم ان کو شمار نہیں کر سکتے۔ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں، راستے میں دیکھا ایک معذور آدمی جس کی آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، زبان میں قوت گویائی نہیں ہے، کان سننے سے بہرے ہیں، چلنے پھرنے سے معذور ہے، وہ ایک درخت کے نیچے پڑا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ٹھہر گئے، فرمانے لگے اللہ کا قرآن کہتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر ضرور بے ضرور اس دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ بتاؤ اس آدمی سے بھی نعمتوں کے بارے میں پوچھ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ کے رفقا نے کہا کہ حضرت اس بیچارے سے کون سی نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ اس کی تو نہ زبان چلتی ہے، نہ آنکھیں دیکھ سکتی ہیں، نہ کان سن سکتے ہیں، نہ پاؤں سے چل سکتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہی مسئلہ سمجھانے کے لیے میں نے تم سے پوچھا تھا، کیا اس کے پاس اللہ کی یہی نعمتیں ہیں؟ اس کے علاوہ اللہ کی کتنی نعمتیں یہ استعمال کر رہا ہے؟
اس کا دل صحیح کام کر رہا ہے، اس کا جگر، اس کے گردے وہ صحیح کام کر رہے ہیں، اور یہ صحیح کھا پی سکتا ہے، پھر یہ صحیح قضائے حاجت بھی کر سکتا ہے۔ الغرض حضرت امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ نے ہزارہا نعمتیں بتا دیں کہ دیکھو اس پر تو اللہ کی اتنی نعمتیں ہیں، اس سے بھی قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اس واقعہ سے ایک بات معلوم ہوئی کہ بسا اوقات انسان پر کوئی تکلیف، کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو وہ اپنی اسی پریشانی کو لے کر کے بیٹھ جاتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ کی ہزاروں نعمتوں کو بھول بیٹھتا ہے، اس لیے وہ شکر نہیں کرتا۔ ورنہ اگر وہ غور کرے تو چلو یہ ایک مصیبت آئی ہے، یہ ایک پریشانی آئی ہے، یہ بیٹھ کر کے سوچے کہ میرے اللہ کی میرے اوپر اس کے علاوہ کتنی نعمتیں ہیں۔ ہمارے اکابرین میں حضرت مولانا سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالی دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے استاذ اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، اور ولایت، اللہ کا قرب، اللہ کی معرفت بعض لوگوں کو جوانی میں مل جاتی ہے، بعض کو بڑھاپے میں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو بچپن ہی سے ماں کی گود میں ہی اللہ اپنی ولایت عطا فرما دیتے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں۔ تو حضرت سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ ان خوش نصیب افراد میں سے ہے کہ جنہیں ماں کی گود میں ہی اللہ نے ولایت عطا فرما دی۔ ایک دفعہ حضرت بیمار ہو گئے، بڑھاپا تھا، اوپر سے بخار۔ جب بڑھاپا اور بخار جمع ہو جائے تو یقیناً ضعف، کمزوری، نقاہت وہ بہت آ جاتی ہے۔ تو حضرت شاہ جی رحمہ اللہ تعالی بہت بیمار ہو گئے، تو وہاں کے دیوبند کے جو اساتذہ تھے، بڑے مشائخ، انہوں نے کہا کہ چلتے ہیں حضرت کی عیادت کر کے آتے ہیں، حال احوال پوچھ کے آتے ہیں۔ اور یہ کسی مسلمان بھائی کے بارے میں جب سنے کہ بیمار ہے تو اس کی عیادت کے لیے جانا یہ سنت ہے، اس میں کوتاہی نہیں کرنی چاہیے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ نہیں کہ وہ آئے گا تو پھر ملیں گے، نہیں، وہ چلے جائیں۔ اور وہاں جانے کے بھی کچھ آداب ہیں کہ وہاں جا کر کے 20 منٹ نہ بیٹھ جائیں، بس 5-7 منٹ اس کے پاس معمولی کچھ دیر بیٹھے، اس کو تسلی دیں اور بعد میں اس کے لیے دعا کر کے واپس آ جائے، بلکہ دعا کر کے بھی آئے اور اس سے دعا لے کر بھی آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مریض ہوتا ہے اس سے بھی درخواست کرو کہ وہ تمہارے لیے دعا کرے، اللہ اس کی دعا کی برکت سے تمہیں اللہ معاف فرما دے۔ تو یہاں مختصر عیادت کرنی ہے۔ تو وہ حضرات گئے، حضرت سید اصغر حسین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے عیادت کرنے لگے۔ تو ایک حضرت نے پوچھا، شاہ جی بتائیے کیا حال ہے؟ اب سنیے، اب اس کے ذہن میں تھا کہ یہ بتائیں گے مجھے بخار ہو گیا، میں نے دوائی لی، مجھے نقاہت ہو گئی، مجھے کمزوری ہو گئی۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، آپ نے مجھ سے حال احوال پوچھا ہے؟ اس نے کہا جی حضرت آپ کا حال احوال پوچھا ہے۔ فرمایا میرے کان ٹھیک کام کر رہے ہیں الحمدللہ، میری آنکھیں صحیح دیکھ رہی ہیں الحمدللہ، میری زبان صحیح چل رہی ہے الحمدللہ، میرا دل صحیح کام کر رہا ہے الحمدللہ۔ یوں الحمدللہ الحمدللہ کی تسبیح پڑھ ڈالی، بخار کا ذکر تک ہی نہیں کیا کہ مجھے بخار ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اب دیکھیے اس بخار کی حالت میں بھی ان کی نگاہ صرف اسی بخار پر نہیں ٹکی، بلکہ ان کی نگاہ اللہ کی ان ہزاروں نعمتوں کی طرف چلی گئی جو میں اللہ کی ہزاروں نعمتیں استعمال کر رہا ہوں۔ تو یہ شکر بہت بڑی نعمت ہے۔ انسان جب ناشکری کرتا ہے اور کسی معمولی مصیبت اور پریشانی کی وجہ سے یہ کہتا ہے کہ ساری پریشانیاں ہمارے لیے ہیں، سارے مصائب و تکالیف ہمارے لیے ہیں، اس کو یہ نہیں نظر آتا کہ میرے اللہ کے اس کے علاوہ میرے اوپر کتنے انعامات ہیں۔ جب وہ اللہ کا ہر وقت شکر کرتا ہے تو اللہ اس کی اس تکلیف اور پریشانی کو بھی دور فرما دیتے ہیں۔ اور اگر وہ اللہ کی ناشکری ہی کرتا رہے ہر وقت تو پھر اللہ جل جلالہ اس پر ناراض بھی ہوتے ہیں کہ اس بندے کو، جیسے ہمارے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی کو انسان کا ایک تعلق ہو اور وہ اس کے ساتھ ہمیشہ احسانات کرتا رہے اور کسی موقع پر وہ تھوڑی سی اس سے بے توجہی کر دے
تو ہمارے انسان یہ کرتے ہیں، کہتے ہیں ہاں یہ گئے ہم، یہ ہمیں صحیح طریقے سے نہیں ملا، اس کے وہ سینکڑوں احسانات کو وہ بھول جاتا ہے۔ تو کتنا دکھ لگتا ہے کہ یار ایک تھوڑی سی وجہ سے اس نے میری وہ ناشکری شروع کر دی۔ تو وہ احکم الحاکمین، وہ رب العالمین، جن کے کتنے کتنے انعامات ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں۔ ارے اور انعامات تو چھوڑیے، یہی اللہ کے پیغمبر کی برکت سے جو ایمان والی نعمت ملی ہے، اس کا بھی ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ ہمارے ایک بزرگ فرمانے لگے، جب کسی آدمی پر تھوڑی مصیبت آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وہ شکر کرے۔ تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت شکر کیسے کرے؟ تو فرمانے لگے اس کے پہلا شکر تو یہ کرے کہ یہ چھوٹی مصیبت آئی ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی، اس پر بھی شکر کرے اللہ کہ چھوٹی مصیبت ہے، کوئی بڑی مصیبت نہیں آئی۔ اور یہ بھی شکر کرے کہ یہ دنیا کی مصیبت ہے، کوئی دین کی مصیبت نہیں آئی کہ اس کی وجہ سے میرا ایمان نہیں چلا گیا۔ اور پھر اس پر بھی شکر کرے کہ اللہ نے مجھے اس پر صبر کی توفیق دی ہے۔ تو اب بتائیے ایک مصیبت میں بھی انہوں نے 3 درجے شکر کے نکال لیے۔ یہ انسان اگر صبح سے لے کر شام تک یہ گنتا رہے تو اس کا کوئی لمحہ بھی اللہ کے شکر سے خالی نہیں رہے گا۔ ہمارے اولیاء اللہ میں سلسلہ نقشبندیہ کے عظیم بزرگ تھے، ذرا غور فرمائیے۔ وہ جب رات کو بستر پہ جاتے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معمولات اعمال کرتے اور پھر بستر پہ لیٹ جاتے اور شکر شروع کر دیتے، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہم لک الحمد ولک الشکر، اللہم لک الحمد ولک الشکر۔ تو ایک دن مریدین نے عرض کیا حضرت یہ کیا آپ شروع کر دیتے ہیں جب آپ سونے لگتے ہیں تو آپ یہ الحمدللہ 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 یہ آپ پڑھتے رہتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے، یہ کیا پڑھتے ہیں آپ؟ تو فرمانے لگے کہ میں صبح سے شروع ہو جاتا ہوں کہ اللہ آج میں صبح کو جب جاگا تھا تو جب میں بیدار ہوا مجھے کوئی تکلیف نہیں تھی، میں صحیح سالم تھا، میرے اعضاء تندرست تھے، میں اس پر کہتا ہوں الحمدللہ۔ پھر میں سوچتا ہوں اللہ جب میں صبح اٹھا میرے خاندان میرے گھر والے سب صحت مند تھے، کسی کو کوئی تکلیف نہیں تھی، میں اس پر بھی کہتا ہوں الحمدللہ۔ پھر میں سوچتا ہوں اللہ تو نے فجر میں مجھے وضو کی توفیق دے دی، میں کہتا ہوں الحمدللہ۔ یوں گننے لگ گئے، فرمانے لگے میں سارے دن کی اللہ کی نعمتوں کو سوچتا ہوں اور اس پر الحمدللہ الحمدللہ پڑھتے پڑھتے مجھے نیند آ جاتی ہے۔ تو یہ پہلا عمل ہے شکر والا۔ ہمارے اس دور میں ہم سب کے اندر ناشکری والا عمل بہت آ گیا ہے، دونوں قسم کی ناشکری۔ نہ تو ہم اللہ کا زبان سے اتنا شکر ادا کرتے ہیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ہم کسی معمولی مصیبت اور پریشانی پر اسی مصیبت اور پریشانی کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں، یہ نہیں سوچتے کہ ان کے علاوہ میرے پیارے اللہ کی میرے اوپر کتنی نعمتیں ہیں۔ اور نہ ہی ہم عملی شکر کرتے ہیں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو بجائے اس کے کہ اللہ کی اطاعت میں خرچ کرے، ہم اس کو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو اس چیز کو اختیار کرنا ہے شکر والی نعمت، ہر وقت اللہ کا شکر، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور دوسری چیز جس کے کرنے سے اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے وہ ہے صبر۔ اب آپ کہیں گے صبر کسے کہتے ہیں؟ صبر کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آ جائے اللہ سے مانگے نہیں، کبھی بھول کر بھی یہ نہ مانگنا کہ اللہ مجھے مصیبت دے دے یا مجھے تکلیف دے دے۔ جیسے ہمارے ہاں یہ غصے میں اپنے آپ کو، اپنے مال کو، اپنی اولاد کو کیا کچھ کہہ جاتے ہیں، یہ نہیں مانگنا۔ اگر اللہ کی طرف سے کوئی آزمائش آ گئی تو اس پر صبر کرنے کے بھی 2 درجے ہیں۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ اس پر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھے۔ اور ہمارے معاشرے میں یہ انا للہ و انا الیہ راجعون کا جو کلمہ ہے، جملہ ہے، یہ صرف موت کے لیے لوگوں نے مختص کر رکھا ہے۔ حالانکہ یہ جملہ صرف موت کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر وہ عمل، ہر وہ کام
جو آپ کی مرضی کے خلاف ہو اس پر آپ انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھو، یہ حضور کی سنت ہے۔ چنانچہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، رات کا وقت تھا، چراغ جل رہا تھا، اچانک وہ چراغ بجھ گیا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ذہن میں یہ تھا کہ یہ جملہ یہ تو موت کے وقت پڑھا جاتا ہے اور حضرت نے ابھی چراغ کے بجھنے پر پڑھ دیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ کہ انسان کو جو مصیبت بھی پہنچتی ہے اور اس پر اللہ کا یہ بندہ انا للہ پڑھ لیتا ہے تو اللہ اس مرضی کے خلاف ہونے والے کام پر بھی اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ حتیٰ کہ فرمایا مسلمان کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے تو اس پر بھی اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو یہ زیادہ اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ ہم بیٹھے ہوتے ہیں، ہماری مرضی کے خلاف اچانک بجلی چلی جاتی ہے۔ اب ہم میں سے کون ہے جو اس موقع پر کہے انا للہ و انا الیہ راجعون؟ ہم بیٹھے تھے بڑے مزے سے، آپس میں گفتگو کر رہے تھے، مہمان بیٹھے تھے، اچانک بجلی چلی گئی تو حق یہ بنتا ہے فوراً کہے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اچھا پھر اس کا اور بھی دیکھیے، بجلی آ گئی، ہم دل ہی دل میں کہہ رہے تھے مہمان بیٹھے ہیں، بڑی بے عزتی ہے، گرمی ہے، اب اچانک بجلی آ گئی تو ہم میں سے کتنے ہیں جو اس وقت کہہ دیں الحمدللہ؟ ہم نہیں کہتے، حالانکہ یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں۔ اگر بجلی چلی جائے تو انا للہ پڑھ لے، اگر آ جائے تو کون ہے جو ہم میں سے کہتا ہے کہ الحمدللہ اللہ تیرا شکر ہے، میں گھر میں ہوں، آرام میں ہوں؟ تو صبر اس کا ایک درجہ ہے کہ انا للہ پڑھے، اور دوسرا درجہ صبر کا یہ ہے کہ جو کام بھی مرضی کے خلاف ہو جائے، جو کام بھی، اس کے اوپر رد عمل میں کوئی ناجائز بات بھی نہ کرے اور ناجائز عمل بھی نہ کرے۔ یعنی اس مصیبت کے آنے پر، اس تکلیف کے آنے پر کوئی ایسی بات بھی نہ کرے اور کوئی ایسا کام بھی نہ کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہو۔ یہ صبر ہے۔ ناجائز قول اور ناجائز عمل، اس سے اپنے آپ کو بچائے کہ کہیں میرے اللہ مجھ سے اس مصیبت پر ناراض نہ ہو جائے، اسے کہتے ہیں صبر۔ اور اگر کسی مصیبت کے آنے پر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائے تو یہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس کی شریعت میں اتنی سختی اور پابندی نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے کہ کبھی کسی ایسی مصیبت کے آنے پر اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے، پابندی زبان کی ہے کہ زبان سے کوئی ایسا عمل قول نہ پیش کرے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، یا اپنے بدن سے کوئی ایسا کام نہ کر دے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب ہو، اس کو کہتے ہیں صبر۔ یہ دوسرا عمل ہو گیا صبر۔ اس کے لیے بھی آپ کو اور مجھے کوئی محنت کی ضرورت نہیں ہے۔ شکر کے لیے بھی نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے اور نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے، اور صبر کے لیے بھی نہ مال خرچ کرنا پڑتا ہے نہ کوئی محنت کرنا پڑتی ہے۔ اور تیسرا عمل وہ آسان ترین عمل جو انسان کو اللہ کے قریب کر دیتا ہے،